یہ جو اسلام آباد میمورنڈم ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے ضروری ہے کہ لبنان میں امن قائم ہو۔ لبنان میں امن کیسے قائم ہوگا کہ اسرائیل کی فوج ساؤتھ لبنان سے واپس جائے اور اس کے بعد لبنان کی حکومت اور امریکہ اور اسرائیل یہ کہتے ہیں کہ جناب حزب اللہ کو ڈس آرم کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ جب ایگریمنٹ ہوا اسرائیل اور لبنان کے درمیان، جو کہ میرے خیال سے ناقابل عمل ایگریمنٹ ہے، تو اس کو ایران نے مسترد کر دیا، اس کو حزب اللہ نے بھی مسترد کر دیا، اور اس کے خلاف حزب اللہ نے بیروت کی سڑکوں پر مظاہرے بھی کیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اسلام آباد میمورنڈم جو ہے اس پہ عمل درآمد کا کوئی طریقہ ہے؟ تو طریقہ یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو جو لبنان کی حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے جناب کہ اسلام آباد میمورنڈم کا جو آرٹیکل 1 ہے اس میں لبنان کا 2 دفعہ آپ نے ذکر تو کر دیا، لیکن ان مذاکرات میں آپ نے قطر کو، سعودی عرب کو، باقی ممالک کو شامل کیا، ہمیں آپ نے شامل نہیں کیا۔ تو اس کے لیے لبنان کی جو حکومت ہے اس کو امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ امریکہ کہہ سکتا ہے جی کہ ہم نے تو اسرائیل اور لبنان کے درمیان ایگریمنٹ کروا دیا ہے، لیکن وہ تو ہمیں ناقابل عمل لگ رہا ہے کیونکہ اس کو ایران نے مسترد کر دیا ہے۔ تو ایران جو ہے وہ اسلام آباد میمورنڈم کا حصہ ہے اور حزب اللہ کو کھلم کھلا سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی راستہ نکالنا ہے تو پھر آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ جو لبنان کی جو حکومت ہے، جو کہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر چکی ہے واشنگٹن میں، لبنان کی حکومت کو ریپرزنٹیشن دی جائے اور اس میں حزب اللہ کو بھی آن بورڈ لیا جائے اور جو اسلام آباد مذاکرات ہیں اس کا ان کو حصہ بنایا جائے۔ یہ دوسرا جو ایک اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یونائٹڈ نیشنز کہیں نظر نہیں آ رہی، جبکہ لبنان جو ہے وہاں پر یونائٹڈ نیشنز کے جو پیس کیپرز ہیں 7,500 47 ممالک کے 7,500 ٹروپس موجود ہیں۔ اس کو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز انٹرم فورس فار لبنان، UNIFL۔ تو 47 ممالک کے 7,500 ٹروپس جو ہیں وہ ساؤتھ لبنان میں ڈپلائیڈ ہیں، اور یہ جو UN ٹروپس ہیں ان پر اسرائیل نے بھی 2 دفعہ حملہ کیا ہے اور حزب اللہ نے بھی 2 دفعہ حملہ کیا ہے۔ یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ مجھے وہاں پہ جو یونائٹڈ نیشنز کے حکام ہیں انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ یہاں پہ جو UN پیس ٹروپس ہیں اس پہ اسرائیل بھی حملہ کرتا ہے، حزب اللہ بھی حملہ کرتی ہے، اور ان دونوں نے 2 حملے کیے ہیں اور ان کی علیحدہ علیحدہ انکوائریز چل رہی ہیں، اور اس میں اسرائیل نے جو حملے کیے اس میں کچھ جو UN ٹروپس ہیں وہ اپنی جان سے بھی گئے اور اس کی انکوائریز چل رہی ہیں۔ تو UN کو بھی ان مذاکرات میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو اسلام آباد میمورنڈم ہے اس کا جو آخری نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ UN سیکورٹی کونسل جو ہے وہ اس کی تصدیق کرے گی اس پورے معاملے کی، اور اس میں سعودی عرب کا کردار بڑا اہم ہے، کیونکہ جو معاہدہ طائف ہے، طائف ایگریمنٹ ہے 1989 کا، وہ سعودی عرب میں ہوا تھا، اور اسی معاہدے کے تحت جو مختلف آرمڈ ملیشیاز تھیں ان کو ڈس آرم کیا گیا تھا لبنان میں۔ تو اگر اس معاہدہ طائف کو ہی دوبارہ ڈسکس کیا جائے اور اس میں ایران اور سعودی عرب دونوں آن بورڈ تھے، تو اس کے تحت حزب اللہ کو بھی ڈس آرم کیا جا سکتا ہے یا اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ جنہیں اسرائیل اور لبنانی حکومت کے درمیان ایک معاہدے سے حزب اللہ ڈس آرم ہو جائے گی، یہ ناممکن ہے، یہ بہت بہت مشکل ہے۔ ہاں، طائف ایگریمنٹ کے ذریعے آپ حزب اللہ کو ڈس آرم کرنے کی بات شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ کو یونائٹڈ نیشنز کو شامل کرنا پڑے گا، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز طائف ایگریمنٹ میں بھی شامل تھی، اور اس میں آپ کو پھر سعودی عرب کو بھی شامل کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ساؤتھ لبنان سے اسرائیل کی فوج کو بھی نکالا جائے، اور اینڈ میں صرف پھر حزب اللہ جو ہے ڈس آرم نہیں ہوگی، پھر اس میں عمل ملیشیا بھی ڈس آرم ہوگی، پھر الفجر بریگیڈ بھی ڈس آرم ہوگا۔ تو پھر یہ جو سارے جو ملیشیاز ہیں، 3-4 ملیشیاز ہیں، تو ان کے جو ہزاروں فائٹرز ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ تو ان کو پھر آپ کو لبنان کی فوج میں ایبزارب کرنا پڑے گا، ان کو لبنان کی فوج کا حصہ بنانا پڑے گا، اور جب یہ لبنان کی فوج میں شامل ہو جائیں گے تو پھر لبنان کی فوج میں تمام اسکول آف تھاٹس کی ریپرزنٹیشن ہو جائے گی،
اور پچھلے دنوں لبنان کی فوج کے جو سربراہ ہیں انہوں نے پاکستان کا دورہ بھی کیا، تو لبنان کی فوج جو ہے اس کو پاکستان سے ٹریننگ بھی مل سکتی ہے۔